بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسموک کی وجہ سے اسکول سے چھٹیاں کر دی گئی ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ چھٹیوں کی وجہ سے ہماری پڑھائی کا حرج نہ ہو، تو اس لیے ہم آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں آپ کو جو ہے باقاعدگی سے لیکچر سینڈ کر دیا جائے گا تاکہ آپ اس سے رہنمائی لیں، اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اور چونکہ اسموک صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو ماسک وغیرہ پہنیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ چھٹیاں اسی لیے کی گئی ہیں تاکہ آپ آرام کریں، تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو 12 تاریخ کو 12 نومبر کو جو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا تھا کوسچن نمبر 10 تھا اور 13، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 10 کیا ہے کہ پڑھا لکھا کسان خوشحال پاکستان کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان ایک مکالمہ لکھیں جو کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل ہو۔ تو بیٹے مکالمہ جیسے ڈائیلاگ کہتے ہیں، اس کی جو ڈیفینیشن ہے مکالمے کی بالکل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ دو سے زیادہ افراد کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مکالمہ کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں ڈائیلاگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں ہم۔ تو اس مکالمے میں آپ نے کیا بتانا ہے کہ دو دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس بات پر کہ پاکستان خوشحال کب ہوگا، یعنی کہ اگر ہمارا کسان پڑھا لکھا ہوگا، جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہوگا، جو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس میں جیسے پہلے لوگ فصلوں میں ہل وغیرہ چلانے کے لیے بیل کا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، ٹریکٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا گیا اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ جدید سے جدید، نئی سے نئی ٹیکنیک آتی رہیں، تو اب انسان جو ہے ٹریکٹر کا استعمال کرتا ہے فصلوں میں ہل چلانے کے لیے، فصلوں کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ٹیکنالوجی سے ہے۔ تو ہمارا چونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہے دیہات میں رہتے ہیں اور ان کا پیشہ کیا ہے؟ زراعت ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ زراعت جو ہے پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر آپ نے مکالمہ لکھنا ہے۔ مکالمہ شروع کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے نا، جیسے دو دوست جب آپس میں ملتے ہیں یا استاد شاگرد ملتے ہیں، تو چونکہ ہمارا مکالمہ دو دوستوں کے درمیان ہے، اس لیے تو دو دوست آپس میں ملیں گے تو وہ کس طرح بات کریں گے؟ تو سلام کریں گے، اس کا جواب دیں گے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اگر دوست جیسے اخبار پڑھ رہا ہے تو اس بارے میں پوچھیں گے کہ اخبار میں کیا معلومات دی گئی ہیں، اس طرح پھر آگے بات بڑھتی جائے گی، تو جس میں وہ زراعت کے متعلق بھی کچھ خبریں شامل ہوں گی اخبار میں۔ تو ایک دوست دوسرے سے پوچھے گا کہ بھائی ہمارے ملک میں جو زراعت ہے اس کی، یعنی کہ جو ہمارے ملک میں فی الحال تو زراعت کافی یعنی کہ کمزور ہے، اس زراعت کے شعبے میں مزید ترقی کی ضرورت ہے، تو یہ ترقی کیسے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان زراعت میں اگر پیچھے ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اس طرح وہ وجوہات بیان کر دی جائیں گی، چونکہ ہمارے ہاں کسان میں جو زیادہ تر کسان ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، لیکن بعض اکثر ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، بعض ان پڑھ بھی ہیں۔ تو جس طرح یہ کسان جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہوں گے، اسی طرح ان کی فصلیں بھی زیادہ بہترین ہوں گی، اس کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ تو یہ ایک مکالمے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر
13 ہے، ان میں آپ نے یہ بتانا ہے، ان کی جو طرز نگارش ہے وہ بتانی ہے، یعنی کہ اس کو دیکھ کے یہ بتانا ہے کہ یہ جو بات لکھی گئی ہے، یہ جو اشارات دیے گئے ہیں وہ کیا اشارات ہیں، ان کا تعلق کس چیز سے ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے تمام بچے اپنا بستہ تیار کر لیں اور قطار میں کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ ایک اعلان ہے. اس کے بعد نیچے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں 2 بیل رہا کرتے تھے. اس کی طرز نگارش کیا ہے، یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے باقی بھی بتانے ہیں. یہ جو کہ ہمارا پچھلا سبق تھا، تو میں نے کہا ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا. تو آج کا ہم اب اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں، ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں کویسچن نمبر 8 ہے، 9 ہے، ٹھیک ہے، اور کویسچن نمبر 11 ہے. کویسچن نمبر 8 دیکھیں، علامت رابطہ کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ علامت رابطہ ہوتی کیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے کویسچن نمبر 8 کے بالکل آگے میں نے 2 نقطے لگائے ہوئے ہیں اوپر نیچے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھاؤں یہ 2 نقطے، تو اس کو کہتے ہیں علامت رابطہ. علامت رابطہ کسے، یعنی کہ اب یہ استعمال کب کی جاتی ہے، اس کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے. تو آپ کے کویسچن نمبر 8 کے بالکل سامنے دیکھیں لکھا ہوا ہے، یاد رکھیں. اس میں اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جب عبارت میں وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو، یا جملے میں جہاں کسی بات یا خیال کی وضاحت دینی ہو، یا کسی کا قول نقل کرنا مقصود ہو، تو وہاں علامت رابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں، کسی بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پڑھتے پڑھتے ہم رسول اللہ کا کوئی قول ذکر کر دیتے ہیں، رسول اللہ کی کوئی بات ذکر کر دیتے ہیں. یہ قائد اعظم کے متعلق جیسے پڑھ رہے ہیں تو ہم قائد اعظم کا کوئی قول ذکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم علامت رابطہ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آسان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو فرمایا کے بعد اب ہم نے ان کا قول آگے لکھنا ہے، تو پہلے ہم علامت رابطہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ کا قول لکھیں گے، ٹھیک ہے نا. جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامت رابطہ لگائیں گے، کہ پھر رسول اللہ کا قول لکھیں گے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا وغیرہ وغیرہ، یا صفائی نصف ایمان ہے، یہ رسول اللہ کا قول ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کیا ہیں، اسی طرح ہی ہم باقی جو چیزیں ہیں اس کو حل کریں گے. تو 5 جملے بنانے ہیں، تو اسی طرح ہم 5 جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے، جس میں رسول اللہ کا قول لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، قائد اعظم کا کوئی قول نکل کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یا کسی بات کو واضح کرنا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے پہلے ہم علامت رابطہ لگائیں گے اور پھر آگے بات کی وضاحت مزید کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہمارا سوال حل ہو جائے گا. اس کے بعد کویسچن نمبر 9 ہے کہ خالی جگہ میں درست متشابہ الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں. تو متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بھی یاد رکھیں، میں بالکل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل و صورت ملتی جلتی ہو، ٹھیک ہے. تو ایسے الفاظ جن کو دیکھیں تو وہ بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اعراب اور املاء کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں، ان کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اب آپ کے سامنے کویسچن نمبر 9 میں پہلی خالی جگہ میں جو باکس بنا ہوا ہے، دکھانا اور دکھانا، یہ 2 ورڈ ہیں. اگر ہم ان کے اعراب ختم کر دیں تو ہمیں یہ بالکل ایک جیسے دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے. تو ان کے اعراب اسی لیے لگائے گئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سے کون سا مراد ہے، دکھانا مراد ہے یا دکھانا مراد ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہر جگہ چونکہ اعراب بھی نہیں لکھے جاتے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم جب یہ ورڈ جہاں لکھا ہوگا نا، تو وہاں جملے کا جو سیاق و سباق ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ یہاں جو ورڈ استعمال ہونا ہے وہ دکھانا استعمال ہونا ہے یا دکھانا استعمال ہونا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب پہلی جو فل ان دا بلینکس ہے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں ڈیش چاہیے. تو اب چونکہ جب ہم یہ جملہ پڑھیں گے تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کیا آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم لکھیں گے دکھانا، یعنی ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے. دکھانا کہتے ہیں کوئی چیز دکھانا، جیسے علی نے مجھے گاڑی دکھائی، علی نے مجھے جو ہے وہ اپنا کوئی کھلونا دکھایا، ٹھیک ہے.
یہ دکھانا اس معنی میں آتا ہے. دکھانا کہتے ہیں دکھ دینا، یعنی ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، یعنی ہمیں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک نا. تو جب ہم جملہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں کون سا ورڈ استعمال ہونا ہے. اسی طرح دوسری فل ان دا بلینکس ہے کہ ایک ڈیش میں سب کچھ بدل کر رہ گیا، ٹھیک ہے. اب ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہاں پل آئے گا یا پل آئے گا، ٹھیک ہے. تو پل تو اس چیز کو کہتے ہیں نا، جیسے دریا کا پل ہے، نہر کا پل ہے. تو پل کسے کہتے ہیں؟ لمحے کو کہہ دیتے ہیں یا وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ظاہری سی بات ہے یہاں پر پل یوز ہوگا کہ ایک پل میں سب کچھ بدل کر رہ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح فل ان دا بلینکس نمبر 3 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ ڈیش پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اب ایک تو طور ہے، ایک طور ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں جب یہ فل ان دا بلینکس پڑھیں گے تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا، فل ان دا بلینکس کو پڑھ کے اس کا معنی سے یہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں طور آئے گا یا طور آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہاں پہ ہم طور لکھیں گے تو جملہ یوں بنے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. فل ان دا بلینکس ہے انسانوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا ڈیش اچھا ہو، ٹھیک ہے. خلق اور خلق، ٹھیک ہے. خلق کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کو. خلق کسے کہتے ہیں؟ عادت کو، ٹھیک ہے. تو ظاہری سی بات ہے یہاں پہ ہم خلق کا ورڈ یوز کریں گے. خلق اخلاق کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے رسول اللہ کے بارے میں کیا گیا نا، خلق عظیم، یعنی کہ بہترین اخلاق والے تھے. اس کے بعد نیکسٹ خالی جگہ میں آ جائیں. تو ہمیں آج کا کام کل کام ڈیش پر نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے. کل ظاہری سی بات ہے یہاں ہم کل استعمال کریں گے. کل کا مطلب اور ہوتا ہے، کل کا مطلب اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کل مطلب ٹوٹل کے معنی میں آتا ہے. جیسے کل تعداد کتنی ہے، ہم کہتے ہیں نا کل تعداد کتنی ہے، کل بچے کتنے ہیں، تو کل رقم کتنی ہوئی. تو یہاں ظاہری سی بات ہے ہم کل یوز نہیں کریں گے، یہاں ہم کل یوز کریں گے کہ ہمیں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ آسان تھا، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. علامت رابطہ بھی آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے اور متشابہ الفاظ کے بارے میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کو یہ حل کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش آئے گی. اب ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 11 کی طرف، جو کہ ہمارا تیسرا سوال ہے آج کا. سوال کیا ہے کہ اپنے علاقے یا شہر میں موجود کسی کارخانے کی سیر کے لیے جائیں اور پھر اس سیر کی رودات لکھیں جو کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے. رودات کسے کہتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ لیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ لکھوایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے کہ رودات کیا ہوتی ہے. مزید یاد دہانی کے لیے آپ اس کے سامنے سوال کے سامنے دیکھیں، لکھا ہوا ہے یاد رکھیں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رودات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی کاروائی یا صورتحال کے ہیں. گویا روداد حالات و واقعات کی تفصیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ رودات کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ہوا ہے آپ اس کی تفصیل بیان کر دیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں. انگریزی میں سے رپورٹ کہتے ہیں. رودات مضمون سے مختلف ہوتی ہے. اس میں کسی تقریب، میلے، تعلیمی یا تفریحی دورے میں ہونے والے واقعات کو ترتیب سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کسی میلے پہ چلے گئے ہیں یا آپ جیسے پچھلے دنوں آپ کا اسکول کا ٹور گیا تھا، ٹرپ گیا تھا، آپ نے وہاں لاہور میں دیکھا، تو وہاں جو آپ نے دیکھا سارا جو بھی آپ کا سفر رہا اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیں، ٹھیک ہے. اس کو لکھ دیں، اس کو ہم رودات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آسان سی بات ہے. تو اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ اپنے شہر یا علاقے میں کسی کارخانے کی سیر کے لیے جائیں اور پھر اس سیر کی رودات لکھیں. مثال کے طور پہ آپ ہمارے یہاں مختلف کارخانے ہیں، جیسے کپاس کی کاٹن فیکٹریز ہیں، اسی طرح جو ہے رائس فیکٹریز ہیں فوٹا پاس روڈ پہ اگر آپ دیکھیں. تو اس کے علاوہ ہمارے یہاں جیسے چائے کی فیکٹری ہے، وائٹل فیکٹری ہے، اسی طرح فلور ملز ہیں. تو اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے، یہ ایک پریکٹیکل کویسچن ہے. اس کو اگر آپ آسانی سے حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی فیکٹری کا اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے یا اپنے بڑے بھائی وغیرہ کے ساتھ مل کے کسی فیکٹری کا وزٹ کریں. وہاں آپ جو چیزیں دیکھیں کہ وہاں کیسے کام ہوتا ہے، لوگ کیسے کام کرتے ہیں، وہاں مشینیں کیسی ہیں، لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ خود دیکھیں گے تو آپ اس کو لکھنے میں
آپ کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں کیا کیا دیکھا، وہاں یہ بھی تھا۔ مثال کے طور پہ آپ نے چڑیا گھر کی سیر کی ہے، تو اب آپ نے جب واپس آنا ہے تو آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں یا گھر آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے چڑیا گھر میں یہ دیکھا ہے، وہاں شیر وغیرہ، چیتا، ٹھیک ہے، اسی طرح خرگوش اور بھی، یعنی کہ چڑیا گھر میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جب دیکھ کے بتاتے ہیں نا، اس بتانے کو روح داد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کسی فیکٹری کی یعنی کہ یا کسی کارخانے کی سیر کریں گے تو وہاں جب آپ جو چیزیں دیکھیں گے، جو آپ نے پہلی بار دیکھی ہوں گی، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ تو جب آپ آ کے ان کو بتائیں گے تو وہ روح داد کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو بتانا ہے اسی کو آپ جب لکھ دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا کہ آپ نے روح داد لکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کویسچن کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی فیکٹری کا وزٹ کریں، وہاں دیکھیں کہ وہ فیکٹری کس طرح کام کرتی ہے، وہاں مشینیں کس طرح کام کرتی ہیں، لوگ کس طرح کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے ذہن میں آ جائیں گی دیکھنے سے، اس کو آپ لکھ دیں کہ میں نے فیکٹری میں گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ مزدور کس طرح کام کرتے ہیں، وہاں میں نے یہ مشین دیکھی، وہاں میں نے اس طرح کی مشین دیکھی، ٹھیک ہے۔ تو اس ساری جو چیزیں آپ لکھ دیں گے وہ روح داد کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے میں نے آپ کو بات اچھی طرح سمجھا دی ہوگی۔ تو باقی اس کے علاوہ آپ اپنا ہوم ورک وغیرہ جو بھی ہے اس کو اپنی کاپی پہ لکھ کے وہ شیئر کر دیں تاکہ آپ کا ہوم ورک کا بھی جائزہ لیا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو اس کو دور کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انشاءاللہ غلطیاں دور کرتے کرتے ہم جو ہے غلطیوں سے پاک ہو جائیں گے لکھنے میں۔ تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور اسموک جو کہ بہت زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ماسک وغیرہ کا استعمال کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔